جس کو یہ 5 خواب آ جائیں اس کے گھر اولاد ضرور ہوتی ہے، شرطیہ اولاد ہوگی انشاءاللہ۔ بے اولاد حضرات لازمی دیکھیں یہ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس کو یہ 5 خواب آ جائیں اس کے گھر اولاد ضرور ہوتی ہے، یعنی اگر آپ ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اولاد آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اگر آپ بھی اولاد کے لیے دعائیں اور کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی دعاؤں کا جواب ان خوابوں کے ذریعے دے دیا ہو۔ آخری 2 خواب ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خواب آپ کو آ چکا ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر خواب کا ایک مطلب ہوتا ہے، یعنی ہر آنے والا خواب صرف ایک خواب نہیں ہوتا بلکہ کئی دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں خوابوں کو ہمیشہ عزت و تحقیق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی والی صحت مند اور نیک اولاد دے، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے بچپن میں ایک سچا خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب آپ کے لیے جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ مصر کے بادشاہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن سے بھی نوازا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس کا ذکر انہوں نے اگلے دن اپنے والد سے کیا۔ آپ نے بتایا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس میں میں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کے والد نے یہ خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اس خواب کے اندر کوئی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے حسد کرنے لگے اور تم کو نقصان پہنچائے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی مصیبتیں دیکھیں، اور پھر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا اور پھر مصر کے بازار میں آپ کو غلام بنا کر بیچا گیا۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار سے خریدا اور اپنے گھر لے آئے۔ بادشاہ کی بیگم جس کا نام زلیخا تھا، وہ آپ کے حسن کی دیوانی ہو گئی۔ اس نے آپ کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی اور آپ پر الزام لگایا کہ آپ اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا ثابت کیا اور زلیخا کو جھوٹا ثابت کیا، لیکن بادشاہ نے اپنی بیگم کے گناہ کو چھپانے کے لیے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم طاقت بھی دی تھی، اور وہ طاقت تھی خوابوں کو سمجھنے کی اور ان کی تعبیر بتانے کی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور جب اس کے خواب کی تعبیر اس کے محل میں کوئی بھی نہ کر سکا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر ان سے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے علم سے اس خواب کی بالکل صحیح تعبیر بتا دی۔ یہ صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے ہی یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا، اور کئی سالوں بعد جب ان کے بھائی اور ان کے والد مصر آئے تو منظر وہی تھا جو بچپن میں آپ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے تھے، یعنی ان کے ماں باپ اور بھائی ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے محبت اور عزت کے ساتھ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں،
بس انہیں پورا ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو اولاد کے لیے سب سے پہلا خواب ہے انجیل کے حوالے سے اگر کبھی آپ نے خواب میں انجیل دیکھی ہے یا اسے کھایا ہے تو یہ نشانی اولاد کے لیے بہت خاص مانی جاتی ہے۔ اسلام کے مطابق انجیل ایک بہت پاک اور برکت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے خواب میں انجیل دیکھے یا اسے کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں خوشی یا برکت کا وقت آنے والا ہے۔ خاص طور پر اولاد کی خوشخبری ضرور ملے گی، لیکن دوسرا خواب اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر خواب میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ آپ کے گھر کی کھڑکی میں گھونسلہ بنا رہا ہے، یا پھر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت پرندہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، تو روایتی تعبیروں میں پرندے کو خوشخبری، برکت اور نئی زندگی کی نشانی مانا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے خواب میں پرندہ یا پرندے کی آواز سنی ہے یا آپ نے ہاتھ میں پرندہ بیٹھا دیکھا ہے تو یہ اولاد ملنے کی بڑی نشانی مانی جاتی ہے۔ لیکن یہ تیسرا خواب ایسا ہے جو بہت سے لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن انہیں اس کی تعبیر معلوم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خواب میں ایک ایسا چمکتا ہوا لال رنگ کا انار نظر آتا ہے یا آپ ایسا انار کھایا جو بہت زیادہ میٹھا ہے تو انار دیکھنے کی تعبیر اولاد ہونے اور خاص طور پر بیٹا ہونے کی نشانی مانا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے خواب میں میٹھا انار دیکھا یا کھایا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے صبر کا پھل آپ کو ملنے والا ہے۔ اور اب اولاد کے لیے سچے خواب کی سب سے اہم دو نشانیاں۔ پہلی یہ کہ اگر خواب میں آپ ایک سفید کلر کا کبوتر اپنے گھر میں اڑتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت جلد اولاد کی خوشیاں لانے والا ہے، کیونکہ سفید کبوتر کو اولاد ملنے کی ایک بہت بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اگر خواب میں آپ ایک ایسا باغ دیکھتے ہیں جس میں بہت سارے میٹھے آم لگے ہیں یا آپ خود کو آم کھاتا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں اولاد کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ لیکن اگر فوراً خوشخبری چاہتے ہیں تو اس کے لیے جمعے کے دن سورۃ مریم کا یہ وظیفہ آپ صرف ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ صرف اور صرف 3 دن کے اندر آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی کا اپنے پاس رکھنا ہے اور سورۃ مریم آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ اللہ پاک کے 2 نام یا سلام یا شافی، ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جب پڑھ کر پانی پر دم کر کے 2 پانی پئیں گے، یقین کیجئے اگر آپ کے پیٹ کے اندر بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے محفوظ رکھے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔